بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ سروائیو کر پائیں گے اگر آپ کو بیچ سمندر چھوڑ دیا جائے، جہاں آپ کے پاس نہ کھانا ہو اور نہ پینے کا صاف پانی، نہ سر چھپانے کے لیے جگہ اور نہ سونے کے لیے نرم بستر؟ یقیناً آپ اس صورتحال کو کبھی بھی سوچنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں میکسیکو میں رہنے والا جوز ایلواڈور ایلورینگا کی، جو ایک عام سا مچھوارا تھا۔ وہ اکثر سمندر میں اپنی ایک بوٹ کے ساتھ جاتا اور مچھلیاں پکڑ کر انہیں بازار میں بیچ کر پیسے کماتا اور اپنے گھر کو چلاتا تھا۔ ڈیلی روٹین کے حساب سے 17 نومبر 2012 کو وہ اپنے دوست کے ساتھ سمندر میں گیا تاکہ وہ مچھلیاں پکڑ کر انہیں بیچ کر پیسے کما لے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ آج کا دن اس کے لیے کیسا ہونے جا رہا ہے۔ ان کے پاس ایک 7 میٹر کی بوٹ تھی جس کی نہ کوئی چھت اور نہ کوئی کمرہ تھا۔ بوٹ کو چلانے کے لیے بوٹ میں ایک چھوٹی سی موٹر لگی ہوئی تھی۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا آئس باکس تھا جس میں انہوں نے مچھلیاں پکڑ کر رکھنی تھی۔ وہ دونوں بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ آج سمندر میں طوفان آنے والا ہے۔ وہ پیسیفک اوشن میں اترے اور 120 کلومیٹر کی دوری تک چلے گئے۔ رات کے قریب 1 بجے انہیں ایک بہت خطرناک طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ طوفان کی وجہ سے انہوں نے اپنا جال وہیں چھوڑا جو انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے بچھایا تھا اور کنارے کی طرف واپس آنے لگے۔ وہ کنارے کے پاس پہنچنے ہی والے تھے کہ اچانک ان کی موٹر خراب ہو گئی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایک ریڈیو بھی تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے آفس میں سگنل بھیجا۔ آفس میں سگنل ملتے ہی ان کو بچانے کے لیے ایک ٹیم روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد ان کا ریڈیو بھی جواب دے گیا کیونکہ اس ریڈیو کی بیٹری ختم ہو چکی تھی اور اسے چارج کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں تھی۔ اب ان کا رابطہ باہر کی دنیا سے بالکل بھی ختم ہو چکا تھا۔ ہوا کے تیز بہاؤ کی وجہ سے ان کی بوٹ بھی ہوا کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ جو ٹیم ان کو ڈھونڈنے آئی تھی وہ ان دونوں کو 4 دن تک ڈھونڈتی رہی لیکن وہ دونوں نہ مل سکے۔ 5ویں دن میں ہوا ان کو کنارے سے 450 کلومیٹر کی دوری پر لے گئی۔ ان دونوں کو ہر طرف نیلا سمندر اور اوپر کھلا آسمان نظر آ رہا تھا۔ وہ جو ساتھ کھانا اور پانی لائے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گیا، لیکن ان کا سفر تو ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ ان کو جب سمندر میں پانی کی خالی بوتلیں نظر آتیں تو وہ ان کو جمع کر کے رکھ لیتے اور بارش کا پانی اس میں اسٹور کر کے پیتے۔ لیکن سمندر میں بارشیں بھی روز روز نہیں ہوتی تھیں، اس لیے وہ سمندر میں کچھوے اور مچھلیاں پکڑ کر ان کا گوشت کھاتے اور ان کا خون پیتے۔ ایسے کرتے کرتے 4 مہینے گزر گئے۔ 4 مہینوں بعد ایلورینگا کے دوست نے جینے کی آس چھوڑ دی اور کھانا پینا بھی بند کر دیا۔ بھوک، پیاس اور خوف کی وجہ سے اس کے دوست نے سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اب ایلورینگا کے پاس اس کا دوست بھی نہیں تھا جس سے وہ باتیں کر سکے۔ 8 مہینوں بعد ایک شپ ایلورینگا کے پاس سے گزری۔ وہ شپ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہاتھ ہلا ہلا کر شپ میں موجود لوگوں کو اپنی طرف اشارہ کروا رہا تھا، لیکن وہ شپ اس سے بہت دور تھی اور اس کی بوٹ بہت چھوٹی تھی جس کی وجہ سے اسے کوئی نہ دیکھ سکا۔ اس کے بچنے کی امید پر پھر سے پانی پھر گیا اور وہ ایک بار پھر اکیلا رہ گیا۔ 11 مہینوں میں ایلورینگا نے اپنی بوٹ کے ساتھ 8000 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا تھا۔ 30 جنوری 2014 کو اسے پانی میں تیرتے ہوئے ناریل دکھائی دیے۔ وہ ناریل دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ جب اس نے سامنے دیکھا تو ایک چھوٹا سا آئی لینڈ نظر آیا۔ وہ جلدی سے بوٹ کو ہاتھ سے چلا کر اس آئی لینڈ پہ پہنچا۔ ایلورینگا نے 11 مہینوں بعد زمین پر پاؤں رکھا تھا اور یہ احساس بس وہی سمجھ سکتا ہے۔ اس نے آئی لینڈ پہ ایک چھوٹا سا شیلٹر دیکھا جہاں ایک ٹورسٹ بھی موجود تھا۔ اس نے اسے ساری کہانی بتائی۔ اس ٹورسٹ نے ایلورینگا کو اس کے گھر پہنچایا۔ پھر ایلورینگا نے اپنے اس جرنی پہ ایک بک لکھی۔ 438 دن تک سمندر میں رہنے کا اس نے نہ چاہتے ہوئے ایک ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالا اور گینیز بک میں اپنا نام لکھوایا، لیکن جلد ہی اس پر اپنے دوست کے قتل کا کیس ہو گیا اور اسے جیل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔